بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنرل اسلام کے سوالات چل رہے تھے۔ آج کا ہمارا درس تقریباً 84 سوالات پر مشتمل ہوگا۔ دین و ملت میں کیا فرق ہے؟ دین کی نسبت اللہ، رسول یا کسی جانب بھی ہو سکتی ہے، جیسے دین خدا، دین رسول، دین زید۔ ملت کی نسبت صرف رسول کی ہو سکتی ہے۔ ملت کسی قوم کا طریقہ کار، ملت کی بنیاد مشترکہ صفات پر ہوتی ہے، نہ کہ مشترکہ مفادات پر ہوتی ہے۔ شاعر اللہ کسے کہا جاتا ہے؟ وہ ظاہری اور محسوس امور جن کا تقرر اس لیے ہوا ہو کہ ان کو دیکھ کر اللہ کی عبادت کی جائے۔ مذہب اور دین میں کیا فرق ہے؟ مذہب آخرت کے اعمال کا راستہ ہے، دین دنیا اور آخرت کے تمام معاملات۔ ہیکل سلیمانی کیا ہے؟ ہیکل سلیمانی 970 قبل مسیح میں بنا تھا، 930 قبل مسیح تک۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات کی ایک عبادت گاہ تھی جو انہوں نے تیار کی تھی تاکہ لوگ اس جانب رخ کر کے نماز ادا کریں۔ اس کی جیسے تعمیر شروع ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا، مگر جنات کو وفات کا علم تکمیل کے بعد ہوا۔ حضرت کی وفات کے بعد اس کے 3 حصے کر لیے۔ پہلا جو باہر کا بڑا حصہ تھا اس میں لوگ عبادت کرتے تھے، اس کے بعد اندر جو حال تھا اس میں علماء عبادت کرتے تھے، اس سے اندر جو جگہ تھی وہاں تابوت سکینہ رکھا ہوا تھا، وہاں بہت کم لوگوں کو داخل ہونے کی اجازت دی جاتی تھی۔ مولانا رومی کون ہے؟ صوفی شاعر تھے۔ مثنوی، فیہ ما فیہ اور دیوان شمس تبریز ان کی مشہور کتاب ہے۔ ایران میں پیدا ہوئے، ترکی میں وفات پائی ہے۔ فقیہ، صوفی، اکابر علماء میں سے تھے۔ شمس تبریز ان کے پیر و مرشد ہیں۔ سلجوقی سلطان کی درخواست پر یہ قونیہ چلے گئے تھے، وہاں 30 سال تک تعلیم و تربیت دی۔ 3500 غزلیں اور 2000 رباعیات اور رزمیہ نظمیں لکھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ اعتراضات کی حضرت ابن عمر نے جواب دیے تھے، وہ کون سے؟ پہلا اعتراض ہوا تھا کہ آپ احد سے بھاگے تھے، حضرت ابن عمر نے کہا کہ اللہ نے وہ معاف فرمایا۔ دوسرا کہ بدر کی جنگ میں شریک نہ تھے، تو اس کا جواب دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ کی تیمار داری میں تھی، جس کی وجہ سے بدر میں ان کو دگنا حصہ ملا تھا۔ تیسرا بیعت رضوان سے غائب تھے، تو حضرت نے فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حضرت عثمان کی بیعت کی تھی۔ عبداللہ بن سبا نے بھی کچھ اعتراضات کیا تھے، وہ کیا تھے اور ان کے جواب کیا؟ عبداللہ بن سبا کا پہلا اعتراض تھا کہ اقربا کو عہدے دیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تمام اقربا اہل تھے، صرف رشتہ دار ہونے کی وجہ سے عہدے نہیں دیے۔ دوسرا اس کا اشکال یہ تھا کہ بغیر استحقاق کے مال دیے اقربا کو، تو انہوں نے جو اقربا کو مال دیا ہے یہ اپنے مال سے دیا ہے، کوئی عوام کے مال سے نہیں دیا، یا خمس جو ان کو جہاد میں ان کا حصہ ملتا تھا اس سے دیے۔ تیسرا حکم بن ابی العاص کو واپس کیوں بلائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سفارش کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلانے کا وعدہ فرمایا تھا، تو پھر انہوں نے اس پر عمل کیا ہے۔ چوتھا مروان کو سیکرٹری رکھا ہے، حالانکہ جعلی خطوں پر یہ مہریں بھی لگاتے تھے۔ تو بھائی یہ ہے کہ یہ خط تو پھر اکثر صحابہ کے نام سے جاری ہوئے ہیں نا، حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ کے نام سے، اور مروان نے واضح طور پر قسم کھا کر کہا کہ اس کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ اچھا، منا اور عرفات میں اتمام صلاۃ کیوں کرتے تھے؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر نے یہاں پر قصر کیے، تو وہ اس لیے کرتے تھے، مکہ میں ان کا اہل و عیال تھا۔ حمار بنو امیہ کسے کہتے ہیں؟ مروان بن محمد بن حکم بن عاص کو کہتے ہیں، یہ آخری حکمران بنو امیہ ہیں۔ ان کو حمار اس لیے کہا جاتا تھا کہ عرب میں انتہائی صابر شخص کو حمار کہا جاتا ہے۔ اس کا جو مکمل زمانہ تھا یہ لڑائیوں میں گزرا تھا، تو اس وجہ سے اس نے صبر سے ان کو سنبھالا، تو اس کو حمار کہا جاتا تھا۔ حکم وضعی کیا ہے؟ جو ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے سبب، شرط یا مانع قرار دے، حکم وضعی کہلاتا ہے۔ سبب یا مسبب شرعی کیا ہے؟ ایسا منضبط معاملہ جس کو شرع نے حکم شرعی کی علامت بنایا ہو، جیسے فجر کا طلوع ہونا روزے کے لیے، تو یہ سبب ہے یا مسبب شرعی ہے۔ شرط کیا ہے؟ ایسا معاملہ کہ جس کے نہ پائے جانے سے حکم نہ پایا جائے، لیکن اس کا وجود حکم کے وجود کے لیے لازم نہ ہو، جیسے وضو شرط ہے نماز کی، اگر وضو نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی، مگر وضو کر رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ نماز ہی ادا کرے گا۔ حکم کسے کہتے ہیں؟ حکم کا معنی اصل میں ہے رکنا، مکلفین کے افعال سے اللہ کے متعلق کا خطاب
یہ حکم کہلاتا ہے کہ بھائی میرا عمل کیا ہے، اللہ نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ فدق کا معاملہ کیا تھا؟ فدق یہ جو ہے نا کھجوروں کا باغ تھا جو خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے خرچے سے چلاتے تھے، جو مزید بچتا تھا وہ صدقہ کر دیتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی یہی کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اور عباس کے ذمے یہ لگا دیا تھا، پھر عمر بن عبدالعزیز نے آ کر یہ آل رسول کو واپس کر دیا۔ ماڈرنزم اور اسلام میں کیا آپس میں چپکلش ہے؟ تو 2 صدی قبل روایت پسندی اور کلیسائی استبداد کے رد عمل میں دین سے دوری کی وجہ سے ماڈرنزم آیا تھا، مگر یہ جو دین اسلام ہے نا اس کی بنیاد وحی الہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وحی الہی کی بنیاد پر ترتیب پانے والا جو معاشرہ یہ غیر مہذب بھی نہیں ہوگا، پسماندہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بڑا اہم سوال تھا جو میں نے بتایا ہے، اس کو ساتھی بار بار سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے درمیان کیا تجارتی معاہدہ طے پایا تھا؟ تو یہ تجارتی معاہدہ مزاربت تھا کہ حضرت خدیجہ کا مال تھا، محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور نفع مضاعف یعنی دگنا تھا۔ کیا مقصد کہ پہلے لوگ اگر 100 روپے لیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 روپے لیے۔ فرض اور مشروع میں کیا فرق ہے؟ بھائی ہر فرض مشروع ہوتا ہے، ہر مشروع فرض نہیں ہوتا۔ مشروع کا معنی یہ ہے کہ جس کی شریعت نے اجازت دی ہو۔ موجودہ دور میں کوئی اجماع ہوا ہے تو بتائیں۔ موجودہ دور میں تو بہت سارے اجماع ہیں، ان میں سے 3 بتا دیتا ہوں۔ جیسے خون کا منتقل کرنا ہے، اسی طرح ان اعضاء کی منتقلی جو 2 ہیں اور دونوں زندہ رہ سکیں۔ تیسرا قادیانی کا کفر ہے۔ جدید طبقہ کو قرآن مجید کیسے پیش کریں بغیر مسلک کی ملاوٹ کے؟ قرآن خود مؤثر ہے، قرآن انہی کے لب و لہجہ میں آپ پیش کریں بغیر کسی مسلک کی ملاوٹ کے۔ بار بار حج کرنا کیسے؟ بھائی دیکھیں، یہ افراط و تفرید سے بچنا لازم ہے۔ نہ ہی عبادت کو فضول سمجھیں، نہ ہی حقوق العباد کو چھوٹا سمجھیں۔ تو جو جس چیز کو ادا کر سکتا ہے دونوں میں توازن کے ساتھ رہے۔ احیاء ارض مواد کیا ہے؟ حالانکہ حدیث میں احیاء ارض مواد یہ ہے کہ جو مردہ زمین ہے اس کو جو زندہ کرے گا۔ حدیث میں ہے جس نے مردہ زمین زندہ کی یہ اس کی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ امام کی اذن اس میں لازمی ہے، اور امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا یہ رغبت دلانے اور زمینوں کو آباد کرنے کے لیے تھا۔ زمین کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ زمین 6 قسم کی ہوتی ہے: مملوکہ، موقوفہ، متروکہ، خالصہ، عشری اور خراجی۔ وہ خلیفہ بتائیں جس کے والد، بھائی، بیٹا سب خلیفہ تھے۔ مروان بن عبد الملک، اس کے سب بیٹے عبد الملک بن مروان اور ولید، یزید، ہشام، سلیمان، یہ بھائی وغیرہ، والد سب اس کے خلفاء تھے۔ بیع غرر کسے کہا جاتا ہے؟ غرر کا مطلب ہے مجہول الانجام، دھوکے والی بیع، جیسے بیع منابضہ، پتھر پھینک کر بیع کرنا، یا پانی کے اندر مچھلی ہے اس کی بیع کر لینا، یا ہوا میں ابھی تک پرندے ہیں اس کی بیع کر لینا۔ تو امام شافعی کے نزدیک یہ فاسد ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک بعض صورتوں میں باطل ہے، بعض صورتوں میں فاسد ہے۔ نماز کے دنیاوی فوائد کیا ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ان سے محبت ہوتی ہے، ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے، حالات سے آگہی ملتی ہے، اور نظم و ضبط کی تربیت ہوتی ہے، اجتماعیت ہوتی ہے۔ امام بخاری کی 3 بڑی صفات کیا ہیں؟ جامع الاحکام کتاب ہے اور معیار صحت بڑا اعلیٰ ہے، فقہ اور استنباط اس میں موجود ہے۔ علم حدیث کسے کہتے ہیں؟ بھائی علم حدیث 3 چیزوں کو کہتے ہیں: روایت، درایت اور اسماء و رجال۔ روایت کیا ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال نقل کرنا، اس کو علم متن الحدیث کہتے ہیں۔ موضوع ذات الرسول من حیث انہ رسول ہے۔ درایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک روایت پہنچنے کی کیفیت پر بحث کرنا، اس کو علم مصطلح الحدیث کہتے ہیں۔ موضوع اس میں روایت اور راوی ہے۔ اسماء الرجال تیسرا ہے کہ راویان کے حالات، رہن سہن، نام نسب، اساتذہ، تلامذہ، صداقت و عدالت اور درجات کے متعلق بات کرنا علم اسماء الرجال کہلاتا ہے۔ تفسیر اشاری کسے کہتے ہیں؟ اشاری کا مقصد ہے نظری یا معقولی۔ علماء راسخین
فقہاء و متکلمین کی تفسیر جو ظاہری مسائل شرعیہ اور عقلی توجہات سے کی جائے اس کو تفسیر نظری معقولی کہتے ہیں۔ دوسرا صوفیانہ تفسیر، صوفیہ اور عارفین کی تفسیر جس کا تعلق مسائل طریقت، سلوک اور وجدانی کیفیات کے ساتھ ہو۔ عورت کی دیت آدھی کیوں ہے؟ اصل میں دیت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو نقصان ہوا ہے خاندان کو اقتصادی طور پر تو اس کا ازالہ کیا جائے۔ تو مرد کی دیت جو ہے خاندان کو ملتی ہے، عورت کی دیت بھی خاندان کو ملتی ہے۔ تو عورت کی دیت اس لیے آدھی ہے کہ خاندان کو اقتصادی طور پر نقصان کم ہوا ہوتا ہے۔ مدرسہ نظامیہ کیا ہے؟ بغداد میں 459 ہجری میں نظام الملک طوسی کے عہد میں بنایا گیا ایک مدرسہ۔ بیت الحکمہ کیا ہے؟ بغداد میں ہارون الرشید نے بنایا تھا، جس کا مقصد سائنسی علوم پر تحقیق کر کے علمی تحقیقات سے عوام کو آگاہ کرنا ہے۔ محمد بن نوح کون ہے؟ یہ فتنہ خلق قرآن میں امام احمد کے ساتھی تھے، ان کو قید کر کے مامون کے پاس بھیجا گیا تھا تو یہ راستے میں فوت ہوئے تھے۔ نماز مشروع معراج میں ہوئی ہے، فرض 2 ہجری میں ہوئی ہے، وضو 5 ہجری میں آیا ہے، تو یہ کیسا ہے معاملہ؟ بھئی حکم بعد میں نازل ہوا ہے مگر مشروع پہلے سے تھی۔ جیسے زکوٰۃ کا حکم جو ہے یہ سورہ مزمل میں اور فرض بعد میں ہوئی، تو یہ مشروع پہلے تھا، فرض بعد میں ہوا ہے۔ وضو بھی مشروع پہلے تھا، فرض بعد میں ہوا ہے۔ اچھا، نبوت 12 فروری 610 میں ہوئے ہیں اور وہی 7 اگست 610 میں ہوئی، یہ کیسے؟ اصل میں وہی کا جو ہے ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی جو 6 ماہ پہلے، تو آثار نبوت 6 ماہ پہلے شروع ہو گئے تھے، تو اس لیے بعض کہتے ہیں کہ وہی جو ہے 17 اگست 610 میں ہوئی اور نبوت جو ہے 12 فروری 610 میں۔ معتزلہ کون ہے؟ یہ واصل بن عطا ہیں، امام حسن بصری کے شاگرد ہیں۔ تو انہوں نے ایک چیز یہ مقرر کی تھی کہ مرتکب کبیرہ کافر ہو جاتا ہے، تو پھر الگ مجلس میں تبلیغ شروع کر دی، پھر حکومت کی پشت پناہی اس کو حاصل ہو گئی، یزید بن ولید اموی، پھر خلیفہ منصور آئے، مامون الرشید آئے، معتصم باللہ واثق باللہ آئے، تو اس کے دور میں تو یہ بڑے اوپر چڑھ گئے تھے۔ ہلاکو خان نے آ کر ان کو ختم کیا۔ قرآن مجید عربی زبان میں کیوں ہے؟ اس لیے آیا ہے کہ عربی فصیح و بلیغ زبان ہے، دوسری زبانوں کا اثر قبول نہیں کرتی، اور اسلامی احکام جامع ہیں، دوسری زبانیں بانج ہیں۔ علماء کو اغوا کرنے والا بادشاہ کون تھا؟ سلطان محمود غزنوی، جو علاقہ فتح کرتا تھا وہاں کے علماء کو اٹھا کر غزنی لے جاتا تھا۔ سلسلہ رفاعیہ کے سید احمد کبیر رفاعی، شافعی، حسینی، کاظمی کا سلسلہ رفاعیہ کہلاتا ہے۔ خوارج کون ہیں؟ یہ بدوی عراقی تھے۔ واقعہ تحکیم جو ہوا حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان، تو اس میں جو ہے یہ الگ ہو گئے، دونوں کو کافر کہا۔ شعث بن راسبی ان کا بڑا تھا، پھر مقام غرور پر یہ لوگ جا کر قائم ہوئے، وہاں پر یہ کرتے رہے۔ جنگ نہروان میں 12,000 خارجی مارے گئے۔ موانع ارث کیا کیا ہیں؟ قتل ہے، رق ہے، اختلاف دین، اختلاف دارین، یہ 4 موانع ارث ہیں۔ ولید بن عبد الملک کون ہے؟ یا ولید بن عبد الملک کے کام کیا کیا ہے؟ ولید بن عبد الملک یہ ایک اموی خلیفہ ہیں اور فوجی نظام بڑا بہتر کیا ہے، بحری بیڑے میں توسیع کی ہے، مسجد نبوی کی تعمیر کی ہے، تکمیل کی ہے، جامع مسجد دمشق انہوں نے کی ہے، سڑکیں، سرائے، ہسپتال بنائے ہیں۔ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ ایمان باطنی اعمال کا نام ہے، اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے۔ واقعہ کرتاس کیا؟ واقعہ کرتاس تو بہت واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ مانگا تھا اور کاغذ ان کو نہیں دیا گیا، حضرت عمر نے منع فرمایا تھا۔ البتہ یہ منع کرنا اس لیے تھا کہ تکلیف دینا مناسب نہیں تھا، اور یہ حکم عدولی محبت کی بنا پر تھی، جیسے صلح حدیبیہ میں جو ہے حضرت علی نے منع فرمایا تھا، اور اگر یہ اتنا اہم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں لکھوانا ہوتا، نہیں لکھوایا۔ طاعون امواس کے 18 ہجری میں خلافت فاروقی میں قریہ امواس میں یہ وبا پھیلی تھی، جس میں کئی صحابہ شہید ہوئے تھے۔
جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ 7 دروازے۔ بے باطل اور فاسد میں کیا فرق ہے؟ سرے سے خرید و فروخت ہی منع ہو تو یہ باطل ہے، بے میں زائد شرط یا بے کا رکن مفقود ہو تو یہ فاسد ہے۔ مرابحہ بالتقسیط کیا ہے؟ مرابحہ بالتقسیط یہ ہے کہ اپنی چیز مدت طے کر کے نفع پر قسطوں میں دینا۔ کفو کا کیا فائدہ ہے جی؟ زوجین میں ذہنی، معاشی اور معاشرتی ہم آہنگی ہوتی ہے۔ کتابیہ سے نکاح کیوں جائز ہے؟ اس لیے جائز ہے کہ بنیادی عقائد میں ہمارے قریب ہے، ان کے اسلام میں داخل ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ جہاد کو پرائیویٹ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یعنی ہر آدمی جہاد کرتا رہے؟ نہیں بھائی، جہاد جو ہے نا یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کون کون سے قبائل مرتد ہوئے تھے؟ 5 قبائل تھے: ابس، ذیبان، بنو کنانہ، غطفان اور فزارہ۔ جنگ اجنادین کنہوں نے کی تھی؟ رومی اور مسلمان تھے، اور مسلمانوں کا جو ہے اس میں کمانڈر تھے اکرمہ بن ابی جہل اور فضل بن عباس، یہ حضرات شہید ہو گئے تھے۔ سود کی حرمت کب ہوئی ہے؟ حرمت کا حکم 9 ہجری میں آیا ہے اور فتح مکہ کے بعد حکم یہ سنایا گیا۔ عمرۃ القضاء میں بال کس نے کاٹے ہیں؟ عمرۃ القضاء میں خراش بن امیہ نے بال کاٹے۔ مسلمہ کذاب کا نام کیا تھا؟ اسود بن کعب نام تھا، یہ یمامہ کا رہنے والا تھا۔ فتح مکہ میں 3 عبداللہ کون کون سے تھے؟ عبداللہ بن عثمان یعنی ابو بکر، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن زید۔ ابو سفیان 2 کون کون سے ہیں؟ ابو سفیان صخر بن حرب، ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب۔ مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے ڈال دیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا تھا؟ 2 مرتبہ کہا ہے۔ ایک تو بدر میں سرداروں کو دیکھ کر، دوسرا صلح حدیبیہ کے بعد خالد بن الولید اور عمر بن عاص کے ایمان پر کہا۔ تعلیمی قرآن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کن کن کو بھیجا تھا؟ مصعب بن عمیر کو اور عبداللہ ابن ام مکتوم کو۔ جنت کے درجات کتنے ہیں جی؟ جنت کے درجات 8 ہیں۔ فردوس ہے، دار المقام ہے، دار السلام ہے، دار القرار ہے، دار الخلد ہے، دار العدن ہے، دار النعیم ہے، دار المأوى ہے۔ جہنم کے درجات کتنے؟ 7 درجے ہیں: جہنم، لظى، حطمہ، سعیر، سقر، جحیم، حاویہ۔ جی خوارج جو ہے یہ عہد نبوی میں ذوالخویسرہ تھے، ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دین سے ایسے نکلیں گے جیسے شکار تیر سے نکلتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کی فکر پروان چڑھی، حضرت علی کے دور میں منظم جماعت کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ ان الحکم الا للہ ان کا قانون تھا۔ مارچ 618 عیسوی میں یہ قائم ہوئے۔ انہوں نے خود کو اشرات کا نام دیا تھا، جن کا مقصد یہ تھا کہ اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں بیچنے والے۔ یہ چھاپہ مار کارروائیاں کرتے تھے۔ یزید اول کے بعد عیساری کا زور ہوا۔ یہ بہترین شاعر ہوتے تھے، بہترین صوفی اور بہترین خطیب۔ اچھا، اس کے علاوہ پاکستان میں بھی آپریشن فتنۃ الخوارج چل رہا ہے، ممکن ہے اس کے متعلق پوچھا ہو۔ صلاۃ الخوف صلح حدیبیہ میں حکم نازل ہوا تھا اور دوسری مرتبہ غزوہ ذات الرقاع میں نازل ہوا تھا۔ یرموک میں رومیوں کی تعداد 2,40,000 تھی۔ اسلام سلامتی کا دین ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ بھئی اسلام سے قبل انسانی جان کی قیمت نہیں تھی۔ فتنہ کی ممانعت تو تھی مگر قیمت کوئی نہیں تھی۔ اسلام نے فتنہ کی ممانعت بھی کی اور جان کی قیمت بھی رکھی تاکہ انسان کا جان اور مال دوسروں سے محفوظ رہے۔ پہلا بت پرست کون تھا جی جس نے رواج دیا؟ عمرو بن لحی۔ جنگ فراز کیا ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کے خلاف جنگ یہ لڑی ہے، مگر یہ وہ واحد جنگ تھی جس میں روم کی ایران، بنو تغلب جو ہے شریک تھے اس کے ساتھ، روم کے ساتھ۔ 11 قاتلین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے منتخب کیے گئے تھے وہ کون کون سے ہیں؟ بڑا زبردست سوال ہے۔ ابو لہب، ابو جہل، ابی بن خلف، حکم بن عاص، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، زمعۃ بن الاسود، طعیمۃ بن عدی، نبیۃ بن الحاج اور منیبۃ الحاج۔ یہ جو ہے
تمام کے تمام بدر میں مارے گئے تھے ابو لہب کے علاوہ۔ ابو لہب بدر سے 7 دن بعد مر گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کس نے کی ہے؟ حضرت علی، حضرت عباس اور شقران مولا عباس ہے۔ اسامہ بن زید، اوس بن خولہ، ابو طلحہ۔ لحد میں اوس بن خولہ نے اتارا تھا۔ مجدد الف اول کون ہے؟ مجدد الف اول عمر بن عبدالعزیز ہیں، اور الف ثانی احمد سرہندی بن شیخ عبدالاحد فاروقی ہے۔ اسلام کے احکام یا احکام شرعیہ سے کیا مراد ہے؟ وہ احکام جو مسلمانوں کے افعال و اعمال سے متعلق ہوں، جیسے فرض، واجب، سنت، مستحب، حلال، حرام، مکروہ، مباح۔ کفر کے درجات کون کون سے ہیں؟ کفر کے درجات 6 ہیں۔ پہلا انکار، دل سے یا زبان سے۔ دوسرا جو ہے جانتا ہے مانتا نہیں، اس کو عناد کہا جاتا ہے۔ تیسرا نفاق، قبول کرتا ہے مانتا نہیں۔ چوتھا شک، پتہ نہیں یہ درست ہے یا نہیں۔ پانچواں تعویل، غلط کام کرتا ہے تعویل کرتا ہے۔ چھٹا یہ جحود، زبان سے انکار کرتا ہے۔ یہ سب کفر کے درجات ہیں۔ جنت میں دروازے کتنے ہوں گے؟ 8 دروازے ہوں گے۔ جہنم میں دروازے کتنے ہوں گے؟ 7 ہوں گے۔ جنت کے نگہبان کا نام رضوان ہے، اور داروغہ جہنم کا نام کیا ہے؟ مالک ہے۔ جہنم میں فرشتے ایک آدمی پر کتنے ہوں گے؟ 19 ہوں گے۔ طلاق کی اقسام بتائیں جی، بدتری کے واقع کرنے کے، تو یہ یعنی طریقے کے اعتبار سے احسن، حسن اور بدعی ہیں۔ باعتبار حکم کے رجعی، بائن اور مغلظہ ہیں۔ شاعر اللہ کے ہیں جی، یہ شعار کی جمع ہے۔ اسلام کے ایسے ارکان جن پر عمل کرنے سے اسلام کی اجتماعی صورت نظر آئے، جیسے حرمین ہیں، نماز ہے، حج ہے، انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، علماء ہیں، مساجد ہیں۔ دیوان الخراج کیا ہے؟ یہ دور بنو امیہ میں بنا تھا، محکمہ مالیات۔ یہ زرخیز صوبوں سے خراج وصول کرتا تھا۔ تمام مملکت کے مالیات کی آمدنی اور خرچ کا حساب ان کا فرض تھا۔ امام شافعی نے کتنے سال میں حفظ کیا؟ امام شافعی نے 7 سال میں حفظ کیا۔ حدود میں حد قذف، حد شرب خمر کتنی ہے؟ 80 کوڑے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ سوالات مکمل ہوئے۔ آگے کی قسط ہماری اجتہاد کے متعلق ہوگی اور اس کی اقسام کے متعلق۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔